بڑی کمال آیت تھی، بڑی کمال آیت ہے یہ۔ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی آپ کی زیارت سے محروم نہیں رہتا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہونٹ چومے، تو بزرگوں نے کہا حضور ایسا ان کا کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے۔ تو آپ کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس آیت کی ایک خوبی اور بھی بیان کرتے ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے، ان کی عمر 325 برس ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی برکت سے ہے یہ میری عمر۔ تو آپ کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھتے تھے، یہ 325 برس گزر گئے۔ ایک دن آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ سے پوچھا کہ اے شجاع، کیا تم ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تک تم یہ آیت پڑھ رہے ہو تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ اور اسی دن آپ نے ترک کری اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھے تو اس آیت کو ضرور پڑھے۔ حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ نبی نور شریف کی آمد ہے، آپ کے مریدین جتنے ہیں وہ اور دیگر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو اس نبی نور کے حوالے سے کیا تعلیم کریں گے؟ جو اس میں ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو بہت سارے اذکار اس مہینے کے لیے ہوتے ہیں اور بڑا بابرکت اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو زیادہ کثرت اس میں بزرگوں نے درود پر کی ہے۔ بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ 12 یوم میں 1.25 لاکھ بار درود پڑھ کر اور ہدیہ کر دینا، یہ بھی ایک ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ درود تاج پڑھا جاتا ہے، اس میں درود مستغاث پڑھا جاتا ہے، درود کبریت احمر پڑھا جاتا ہے اور درود تنجینہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں درود ابراہیم پڑھا جائے۔ جو بھی جتنے بھی جس کو جو درود یاد ہو، نعریہ یاد ہو، جو جس کے شغل ہو وہ پڑھ سکتا ہے اس کو۔ عام طور پہ درود تاج کی زکوٰۃ اس میں زیادہ تر لوگ دیتے ہیں اور 92 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ کہ 12 دنوں میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ عمل کے اعتبار سے کر رہا ہوں میں یہ بات، محبت کے اعتبار سے تو جو چاہے پڑھے، جو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو یہ کر کے اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر کم از کم 3 بار ورنہ 11 بار اس کی مداومت رکھے تو ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تکالیف اور بیماریوں کے لیے بہت اکثیر ہے یہ۔ اس کے علاوہ درود مستغاث بھی اس میں پڑھا جاتا ہے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھا جائے، بہترین درود ہے۔ پھر 1 دفعہ پڑھے، اگر 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتا روز تو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور پڑھے اس کو، 7 دن کے اس میں 1 دفعہ ضرور پڑھ دے۔ اسی طرح درود کبریت احمر ہے، 11 مرتبہ اس کو پڑھے روزانہ، تو اس اسنا میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور کرے، جو بھی درود پڑھے آدمی یا جو وظیفہ کرے، کہ 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھے جو ہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے ہر بیٹھنے سے پہلے، اور آپ سے استغاثہ بھی کرے، استمداد بھی کرے۔ تو
یہ تو ہو گئے درودوں کی. اس کے علاوہ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ بھی ان 12 ایام میں ادا کی جاتی ہے، اور اس کا ترتیب مختلف ہے. کم از کم 81 مرتبہ پڑھے، 81 بار اس کو روزانہ 12 دن تک اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر 11 مرتبہ کم سے کم اپنی مداومت کرے، اور اگر اس میں اور اس کے پاس ہمت ہو، زیادہ طاقت ہو، تو 165 مرتبہ پڑھے اس کو روزانہ، تو اس کی یہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور پھر مداومت کرے، اور اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کی جا سکتی ہے. آیت کتب جنوبی جو آیت غوث بھی کہلاتی ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، یہ اس دور میں بڑی کمال رکھتی ہے اس کو پڑھنا. اس ٹائم میں روزانہ 111 مرتبہ، 92 مرتبہ یا 363 مرتبہ 12 دن تک کرے. یہ تینوں زکاتیں تینوں ہو جاتی ہیں اگر کرے گا تو، یہ بھی اس میں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ پہلے دن 1 بار، دوسرے دن 2 بار، تیسرے دن 3 بار، اسی طرح 12ویں دن 12 بار پڑھی جائے گی، اور پھر وہ سب ہدیہ کر دیا جائے تھوڑی شیرنی کے ساتھ. تو اس کا عامل ہو جاتا ہے. پھر روزانہ 1 دفعہ اپنی مداومت میں رکھے اس کو. ایک ترکیب اس کی سورہ یاسین کی یہ ہے کہ مبین در مبین ہم اس کو پڑھیں، اور روزانہ 1 دفعہ پڑھیں، صبح فجر کے بعد، اور 1 دفعہ مغرب کے بعد، اور 12 دن تک کریں، تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور پھر 1 دفعہ روزانہ اس کو اپنی مداومت میں رکھیں. تو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر چیز کے لیے، ہر مقصد کے لیے بہت لاجواب عمل ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 12,000 مرتبہ 12 دن میں پڑھ لے. صرف ایک آیت، لقد جاکم سے لے کے رؤوف الرحیم تک 11 مرتبہ، 1000 مرتبہ روز پڑھ کے 12 دن میں اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اور پھر چاہے تو 11 مرتبہ، چاہے تو 1 تسبیح، چاہے 41 بار مداومت میں رکھے، کم از کم 11 بار ضرور رکھے. بڑی کمال آئے تھی، بڑی کمال آئے تھے. اس کے پڑھنے والا کبھی بھی آپ کی زیارت سے محروم نہیں رہتا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہونٹ چومے، تو بزرگوں نے کہا حضور ایسا ان کا کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے. تو آپ کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے. اچھا، اس آیت کی ایک خوبی اور بھی بیان کرتے ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بزرگ گزرے، ان کی عمر 325 برس ہوئی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی برکت سے ہے یہ میری عمر. تو آپ کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ اس آیت کو پڑھتے تھے، یہ 325 برس گزر گئے. ایک دن آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ سے پوچھا کہ اے شجاع، کیا تم ہم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تک تم یہ آیت پڑھ رہے ہو تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ اور اسی دن آپ نے ترک کری، اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھے تو اس آیت کو ضرور پڑھے. اصل میں کلام میں یقین کی ضرورت ہوتی ہے. اور خوبی کی بات یہ کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو دنیا کے ہر مقصد اور ہر بیماری کے لیے کافی اور شافی ہے. اس آیت میں یہ بھی بڑا کمال ہے. اس کے علاوہ بعض بزرگان دین نے سلام قولا من رب الرحیم کی زکوٰۃ بھی ان دنوں میں دینے کا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس ٹائم میں پڑھ لو اس کو،
اور وہ ہدیہ کر دو، ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاؤ گے. اور پھر ایک تسبیح کی مداومت رکھو اس کی، دنیا کا کوئی کام تمہارا نہیں رکے گا. اور وہ شخص جو اس کو پڑھے گا اس کو دین بھی حاصل ہوگا، دنیا بھی حاصل ہوگی، آخرت بھی حاصل ہوگی. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ شخص اس آیت کا پڑھنے والا نہ تو خدا نہ خواستہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوگا، نہ کسی بڑے قرض میں مبتلا ہوگا، نہ کسی بڑی آفت میں مبتلا ہوگا، جو اس کا مداومت کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم کو. اور بعض بزرگوں نے اس دوران میں تہجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کرنے کا فرمایا. وہ کہتے ہیں روزانہ رات کو 12 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں تہجد کی 12 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ یاسین پڑھو. اس طرح 12 دن عمل کرتے رہو، اور پھر یہ سارا ہدیہ کر دو. اور اس کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور روزانہ رات کو مداومت میں رکھو جس میں یاسین پڑھو. اور اگر رات کی مداومت نہیں ہو سکے تو عشاء کی 2 رکعت نماز نفل میں پڑھ لو. تو یہ بہترین عمل ہے. اچھا، اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی کو پھر کوئی مشکل آئے تو وہ اسی طرح سے 12 رکعت نماز پڑھے اور اس مشکل کو ٹلنے کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ جب 3 قلب ایک جگہ ہو جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. ایک شب کا قلب، ایک شخص کا قلب، اور ایک قرآن کا قلب. یعنی کہ رجوع قلب ہو، تہجد کا ٹائم ہو اور سورہ یاسین ہو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. کہتے ہیں بڑی برکت ہے اس صورت کی. اسی طریقے سے سیف شریف کا بھی عمل اس دوران میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت رکھتا ہو تو 110 مرتبہ، اگر 110 مرتبہ کی ہمت نہ رکھتا ہو تو 92 مرتبہ، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ رکھتا ہو تو 53 مرتبہ 53 اس کو پڑھ لے ان دنوں میں، 12 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے، تو بھی عامل ہو جاتا ہے اس کا. بڑی برکت ہے اس میں. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر چہلکا وغیرہ یا دعائے برہتی شریف اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ٹائم بھی بہت اچھا ہے پڑھنے کا. تو یہ ہے کہ جو بھی شخص کچھ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، کوئی دعا کرنا چاہے، بہت زبردست ہے. 500 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس آیت کو. حضرت سیدنا شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی مداومت کرے تو جنگل کے جانور بھی اس کے متی ہو جاتے ہیں. تسخیر اس میں بڑی کمال ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو ہمیشہ پڑھے اور یقین سے پڑھے وہ شخص کبھی بے دین نہیں مرے گا، اس کا آخر اچھا ہوگا. بڑی کمال آئے تھے یہ. 500 مرتبہ روزانہ 12 دن تک پڑھی جائے، اس کے مداومت کے بعد 40 مرتبہ روز پڑھی جائے. تو سمجھ لیں آپ یہ کہ ہر چیز. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ روحانی مخلوق، وہ جن ہو، شیاطین ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ فرما بردار رہتی ہے اس کے پڑھنے والے کی، اس کو کبھی ایذا نہیں دے گی. یہ بہت کمال آئے تھے. دلائل الخیرات بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں ہم. اور دلائل الخیرات کا تو وہ منزل کے حساب سے ہے، اس کا چلہ تو ہے ہی نہیں. لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے ہوں وہ ان دنوں میں شروع کریں. ایک دن میں تو پورا کیا، ایک دن میں پوری ختم کر لیں ساری حفظ. بالکل، حفظ اگر طاقت رکھتا ہے تو ایک دن میں پوری حفظ ختم کرے اور 12 دن تک 12 کر لے اور آپ کو ہدیہ کرے. ہمارے اکثر پیر بھائی ایسے تھے جو روزانہ ایک حفظ پوری حفظ پڑھتے تھے. پیر سے ہے یا جمعے سے؟ پیر سے.
ہمارے جو اصل میں جو روایت ہے نا شیخ علی حریری سے ہے، اس روایت پہ ہم پڑھتے ہیں. یہ جس سے کہ بعض کے جمعے سے بھی ہے نا. جی بعض لوگ جمعے سے بھی پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، دونوں سلسلوں کے طریقے سے پڑھ سکتا ہے آدمی. تو لیکن ضرورت خیرات ہے بھلے کمال کی چیز، جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں. ان دنوں میں بالکل اجازت ہے. ان دنوں میں حزب البحر بھی بڑی اچھی پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے لوگوں کو، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے ان دنوں میں، چاہے 12 دن کی نکل لیں تو آسان ہو جاتی ہے. 360 بار 12 دن تک کو تقسیم کر لو 12 سے ہو جاتی ہے. فیض کا دریا شاعر آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر آپ ہی تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف